پروگرام ایک پاکستان کے ساتھ میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، پاکستان کا 79واں یوم آزادی، توپوں کی سلامی، نعرہ تکبیر اور سبز ہلالی پرچم کے سائے میں ملک بھر میں جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ مسلح افواج، صدر مملکت اور وزیر اعظم سمیت ملک کی قیادت قوم کو آزادی کی مبارکباد دے رہی ہے۔ بانیان پاکستان اور قربانیاں دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج 79 برس بعد ایک سوال پھر بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ کیا یہ آزادی صرف اقتدار کے ایوانوں تک محدود ہے، یا اس ملک کے عام شہری کو بھی وہی آزادی، سہولت، انصاف اور باوقار زندگی ملی جس کا خواب قیام پاکستان کے وقت دیکھا گیا تھا؟ ایک طرف حکمران، سیاستدان، اشرافیہ اور بیوروکریسی کے لیے مرات میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا، تو دوسری طرف عام آدمی مہنگائی، غربت، بے روزگاری، کمزور صحت اور تعلیم کے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے، 79 سال بعد پاکستان میں آزادی کا ثمر عام پاکستانی تک کیوں نہیں پہنچ سکا؟ قیام پاکستان سے لے کر اب تک حکمران اشرافیہ نے قومی وسائل، سیاسی رسوخ اور ریاستی اختیارات کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی روایت مضبوط کی۔ سیاستدان، اشرافیہ اور بیوروکریسی کے لیے مراد موجود ہیں، لیکن سوال یہ ہے، عام عوام کے لیے کیا ہے؟ اقتصادی سروے کے مطابق پاکستان کی فی کس سالانہ آمدنی $1901 ہے، یعنی ایک عام شہری کی اوسط ماہانہ آمدنی تقریباً $158 یا تقریباً $44,000 بنتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں ایک رکن پارلیمنٹ کو $3,530 سے زائد ماہانہ رقم ملتی ہے، جو خطے کے ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ ایک مزدور کی ماہانہ کم از کم تنخواہ اس سال کے بجٹ میں تقریباً $40,700 مقرر کی گئی، لیکن آج بھی کتنے مزدور اس رقم سے بھی محروم ہیں، یہ پوچھنے والا کوئی نہیں۔ دوسری طرف اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تنخواہوں اور مرات میں بھی نمایاں اضافہ کیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان کی ماہانہ تنخواہ $15,50,000 مقرر کی گئی، جبکہ سپریم کورٹ کے دیگر ججز کی بنیادی ماہانہ تنخواہ $15 لاکھ ہوگی۔ یعنی ایک طرف عام پاکستانی مہنگائی اور غربت کی چکی میں پس رہا ہے، تو دوسری طرف مرات یافتہ طبقے کی آمدنی اور سہولیات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال پنجاب اسمبلی نے اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا بل کثرت رائے سے منظور کیا۔ پنجاب اسمبلی کے رکن کی تنخواہ $76,000 سے بڑھا کر $4 لاکھ کر دی گئی، جبکہ اسی سال مزدور کی تنخواہ میں صرف $3,000 سے $4,000 کا اضافہ کیا گیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جس عام عوام نے ان سیاستدانوں کو اقتدار کی کرسی تک پہنچایا، وہی عوام آج بنیادی ضروریات کے لیے پریشان ہے۔ اور اگر بات قومی اسمبلی کے ارکان کی جائے تو 2025 میں ممبرز آف پارلیمنٹ سیلریز اینڈ الاؤنسز ایکٹ 1974 کے سیکشن 3 میں ترمیم کے ذریعے ماہانہ بنیادی تنخواہ میں 4 گنا اضافہ کیا گیا۔ بنیادی تنخواہ $1,50,000 سے بڑھا کر $6 لاکھ ماہانہ کر دی گئی۔ اس کے علاوہ ہر رکن پارلیمنٹ کو سالانہ $3 لاکھ کے ٹریول واؤچرز، 30 بزنس کلاس ریٹرن ٹکٹس، $35,000 ماہانہ ٹیلی فون الاؤنس، $35,000 آفس الاؤنس اور $35,000 ماہانہ الاؤنس ایک اور دیا جاتا ہے۔ خطے میں موازنہ کریں تو پاکستان کے اراکین پارلیمنٹ کی ماہانہ تنخواہ $3,503، بھارت میں $2,913، جبکہ بنگلہ دیش میں $1,400 مقرر ہے۔ لیکن سوال یہ کہ کتنے سیاستدان ایسے ہیں جن کا علاج انہی اسپتالوں میں ہوتا ہے جہاں عام عوام کا علاج ہوتا ہے؟ کتنے سرمایہ داروں، اشرافیہ، بیوروکریسی اور سیاستدانوں کے بچے انہی اسکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں عام اور غریب آدمی کا بچہ پڑھتا ہے؟ اور سرکاری دفاتر میں عام شہری کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، کیا وہی سلوک سیاستدانوں اور اشرافیہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ سروسز اکیڈمی کی پالیسی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے دہائیوں سے اسکول سے باہر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس کی بنیادی وجوہات میں ناکافی فنڈنگ، غیر مربوط نظام اور کمزور طرز حکمرانی شامل ہیں۔ لیکن کیا کبھی کسی سیاستدان کا بچہ انہی وجوہات کی بنیاد پر اسکول سے باہر دیکھا گیا؟ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 75 لاکھ افراد شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ یہ اس ملک کے غریبوں کی حقیقت ہے، انہی غریبوں کی جن کے ووٹ سے اقتدار کے ایوان آباد ہوتے ہیں، مگر اقتدار میں آنے کے بعد اکثر یہی عوام نظر انداز ہو جاتی ہے۔ یہاں مجھے فیض احمد فیض کی وہ نظم یاد آتی ہے، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے، یار کے مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل، جواں لہو کی پراسرار شاہراہوں سے چلے جو یار، تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے دیار حسن کی بے صبر خواب گاہوں سے۔ وہ سحر جس کا خواب آزادی کے وقت دیکھا گیا، کیا وہ آج بھی عام پاکستانی کا انتظار کر رہی ہے؟ پاکستان کے اداروں میں مالی کرپشن بھی کوئی نئی یا ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اب تو اکثر اداروں میں سے ایک طرح کی قانونی حیثیت حاصل ہونے کی بات کی جاتی ہے۔ یہ میں نہیں، IMF کی رپورٹ کہتی ہے۔ رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ پاکستان میں بدعنوانی معاشی بحران کی بنیادی وجوہات میں شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق اشرافیہ کو حاصل مراد، جن میں مخصوص افراد یا گروہوں کو سبسڈیز، ٹیکس میں چھوٹ اور منافع بخش سرکاری ٹھیکوں تک رسائی شامل ہے،
ہر سال ملکی معیشت سے اربوں ڈالر نکال دیتی ہے۔ دوسری جانب ٹیکس چوری اور ریگولیٹری نظام پر بااثر گروہوں کے اثر رسوخ کے باعث حقیقی نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے مواقع بھی محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ نتائج اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کی 2021 کی رپورٹ سے بھی مطابقت رکھتے ہیں، جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اشرافیہ گروہوں، جن میں سیاستدان اور طاقتور لوگ بھی شامل ہیں، کو حاصل معاشی مراد ملکی معیشت کے تقریباً 6% کے برابر ہیں۔ لیکن عام پاکستانی کا معاملہ کیا ہے؟ بجلی کا بل ادا کرے تو ٹیکس، پیٹرول خریدے تو ٹیکس، کھانے پینے کی اشیاء خریدے تو ٹیکس، تنخواہ سے لے کر روز مرہ کی ضروریات تک عام شہری ہر جگہ ریاست کو ٹیکس دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ کہ بدلے میں اسے کیا ملا؟ اگر ایک عام پاکستانی ملزم بن جائے تو اس کے لیے سخت نظام موجود ہے، لیکن جب کوئی طاقتور یا بااثر شخص قانون کی زد میں آئے تو کیا یہی نظام اسے رفتار اور شدت سے حرکت کرتا ہے؟ غریب کو نظام CCD دیتا ہے، امیر کو نظام GG دیتا ہے۔ اور یوں 79 سال بعد بھی سوال وہی ہے، مراد، اختیارات اور وسائل کا بڑا حصہ اشرافیہ کے پاس کیوں ہے، جبکہ آزادی کے اصل ثمرات کا انتظار عام پاکستانی آج بھی کر رہا ہے؟ یہاں پر ایک اور شاعری یاد آتی ہے کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، اپنا حلقہ ہے حلقہ زنجیر اور حلقے ہیں سب امیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مقروس، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے، وہی اہل وفا کی صورتحال، وارے نیارے ہیں بے ضمیروں کے، سازشیں ہیں وہی خلاف عوام کے، مشورے ہیں وہی مشیروں کے۔ اسی صورتحال پر بات کریں گے۔ آپ سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو، لیکن نظریاتی طور پر غلطی کہاں پر ہو رہی ہے، یہ سیاسی جماعتوں سے جانیں گے۔ آج کے پروگرام میں خصوصی طور پر ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے شفیع جان صاحب، سینیٹر JUI فیک کامران مرتضیٰ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے نواب تیمور تالپور صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون سے سینیٹر ناصر بٹ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ کامران مرتضیٰ صاحب، ہم نے سرحدوں کی یا جغرافیے کی آزادی 79 سال پہلے حاصل کر لی، لیکن عدالتی، سماجی، معاشی، سیاسی، یہ وہ تمام اور اس سے جڑے اور بہت سے پہلو ہیں جن پر ہم آج بھی خود سیاسی جماعتیں یہ دعوے کرتی ہیں کہ اس میں ہم آزاد نہیں ہیں، اور اسی کا نقصان عوام کو بھی ہو رہا ہے۔ یہ ہم ان باقی چیزوں میں آزاد کیوں نہ ہو سکے؟ یہ آزادی کے مقاصد تو حاصل نہیں ہوئے۔ آزادی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1947 میں یا اس کے بعد 1-2-4 سال کے بعد جو ہے نا، پہلے ڈومینین شپ تھی اور اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ ڈومینین شپ بھی ختم ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے نا ہم آزاد ہو گئے، مگر اس آزادی کا کبھی بھی فائدہ عام عوام تک تو نہیں پہنچا۔ عام لوگ تو آج بھی اسی طرح سے خوار ہیں اور ان کو نہ سیاسی آزادی ملی ہے۔ آپ اپنے الیکشن کے نتائج دیکھ لیں، ووٹ کہیں ڈالا جاتا ہے، نتیجہ کہیں اور نکلتا ہے۔ اسی طرح سے کچہری، تھانہ، ہر چیز جو ہے نا وہ اس کے لیے وہی مصیبت ہے عام عوام کے لیے جو کہ پہلے تھی۔ شاید بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ شاید جو ہے نا وہ اس سے انگریز کا دور جو ہے وہ شاید اس سے بہتر تھا۔ تو اگر یہ لوگ یہ سوچنے لگ جائیں تو پھر یہ آزادی کا مقصد فوت ہو رہا ہے۔ آزادی کے مقاصد جو ہے نا عام لوگوں تک پہنچنے چاہیے۔ ان کو جو ہے نا وہ برابری کا سلوک ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ اشرافیہ اور یہ طبقات، یہ برہمن۔ کامران مرتضیٰ صاحب، اشرافیہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اسی کٹہرے میں آتی ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک پورا گیپ ہے، عوام کے بچے یا عام عوام جس اسکولوں میں، جن ہسپتالوں میں، جس جگہ جاتے ہیں وہاں پر آپ خود بتائیں کہ JUI فے کے کتنے رہنما ہیں جن کے بچے سرکاری اسکولوں میں جاتے ہوں گے، سرکاری ہسپتالوں میں جاتے ہوں گے، جو مسائل عام عوام کو ہیں انہی سے ان کو گزرنا پڑتا ہوگا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی گیپ اصل وجہ ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں میں بشمول JUI فے کے؟ آپ نے چونکہ JUI کا نام لے لیا تو JUI میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ JUI میں مولانا کے بچے وہیں پہ گئے، وہیں پہ جا کے انہوں نے تعلیم حاصل کی جہاں سے مولانا صاحب نے خود تعلیم حاصل کی تھی۔ تو اگر کرائٹیریا JUI بنائیں گے تو مولانا نے بھی اسی مدرسوں سے پڑھا ہے اور ان کے بچوں نے بھی انہی مدرسوں سے پڑھا ہے، تو پھر تو معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک ہیں۔ مگر باقی جگہوں پہ ایسا نہیں ہے، باقی جگہوں پہ تبدیلی ہے، باقی جگہوں پہ جو ہے نا عام لوگوں کے اندر اور اس میں باقی جس کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ کو اس فرق کو مٹانے کے لیے آپ کو پابندی لگا سکتے ہیں، تمام سرکاری افسروں پہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی وہیں پڑھیں گے جہاں پہ عام عوام کے بچے پڑھتے ہیں۔ باقی پرائیویٹ بندے پہ تو آپ کو یہ پابندی شاید اب اس وقت تک ممکن نہ ہو،
مگر یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں جو عام اسکولوں سے جو ہے نا، جہاں پہ جو ان کے عام سپاہی جہاں پہ ان کے بچے تعلیم پاتے ہیں، آپ یہ کہیں کہ ان کے جو ہے نا باقی جو آفیسرز ہیں، آفیسر کلاس ہے، وہ بھی وہاں سے تعلیم حاصل کرے جہاں سے عام سپاہی حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے نا آپ عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ہے نا یہ قدغن لگا سکتے ہیں۔ پھر ایک وقت اس کے بعد ایسا بھی ممکن ہوگا جب آپ پرائیویٹ لوگوں کے لیے یہ پابندی ممکن ہوگی۔ اسی طرح سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ لباس میں جو ہے نا یونیفارمٹی پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ یہ ہم لباس پہ کتنے جو ہے نا فضول پیسے خرچ کرتے ہیں، آپ ایک قومی لباس رکھ لیجئے، ملیشیا کا رکھ لیجئے، خاکی کپڑوں کا رکھ لیجئے، کاٹن کا رکھ لیجئے، ٹھیک اور رکھ اس لیجئے کا تو اور میرے خیال سے کامران لوگوں کو مرتضیٰ صاحب پابند ان لوگوں کریں کے کہ لیے آپ یہی استعمال ہو پہنا سکتا ہے جو کریں گے، اسمبلیوں آپ کا ایک ہی حصہ نہ کپڑا۔ ہوں، لیکن جو اسمبلیوں کا حصہ ہیں وہ رکھ لیجئے کا لفظ میرے خیال سے استعمال کریں گے تو پھر زیادہ نا امیدی ہو جائے گی۔ میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف کہ یہ پھر کون رکھے گا؟ شفیع جان صاحب، بنیادی طور پر آج جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے، اور پاکستان میں جو 79 ایئرز کے اندر جو کچھ ہم نے کمایا، اپنے خطے کو کمپیئر کرتے ہوئے اور تمام سیاسی جماعتوں کو کمپیئر کرتے ہوئے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جس جگہ پر پہنچنا چاہیے تھا اس سے بہت پیچھے ہیں، بلکہ وہ نازک حالات جس کا ہمیں ہر بار بتایا جاتا ہے وہ بد سے بدتر ہوتے گئے۔ ہر سیاسی جماعت نے آ کے علیحدہ دعوے اور وعدے کیے، آپ بھی وفاق کا حصہ رہے، تیسری آپ کی صوبائی حکومت ہے، یہ جو اور پھر ایک زمانے میں آپ لوگوں نے کہا ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، پھانسی لے لیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے، 50 لاکھ گھر دے دیں گے، تمام سیاسی جماعتوں کے ملے جلے نعرے رہے۔ یہ تبدیلی جس کا آپ بھی خواب دیکھتے رہے، یہ کیوں نہیں ممکن ہو سکی؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، جہاں تک آج 79ویں سالگرہ ہے، تمام دیکھنے والوں کو جشن آزادی مبارک ہو، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ہم کبھی حقیقی طور پہ آزاد ہوئے ہی نہیں، کیونکہ حقیقی آزادی تب ہوگی جب قانون کی حکمرانی ہوگی۔ اس ملک میں بدقسمتی سے قانون کی حکمرانی کبھی نہیں رہی۔ ہاں، تحریک انصاف کی ڈے 1 سے سٹرگل ضرور تھی کہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو۔ آج بھی عمران خان صاحب جو اس وقت جو بدترین جیل کاٹ رہے ہیں، وہ اس سسٹم آپ اگر دیکھ لیں تو وہ ڈے 1 سے جو کہہ رہے تھے اس کے ساتھ آج بھی اپنے نظریے پہ قائم ہے۔ دیکھیں، جب پاکستان کی چھوٹی سی عمر تھی تو یہاں پہ مارشل لا لگ جاتا ہے، تو مارشل لا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ قانون اور آئین معطل ہو جاتا ہے، اور جو طاقتور بیٹھتا ہے قانون اس کے مطابق چل پڑتا ہے۔ پھر جب مارشل لا ختم ہوا، بدقسمتی سے جو ڈیموکریٹس آئے، اور ڈیموکریٹس بھی کبھی خود کو قانون کے حکمرانی کے نیچے نہیں کیا، وہ ہمیشہ قانون سے بلاتر رہی ہے۔ دیکھیں، اب جو یہ سٹرگل ہے، یہ تحریک انصاف اس وقت کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب اسی حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہوگی، اور قانون کی حکمرانی کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مختلف تجربے کیے گئے، ہائبرڈ نظام لایا گیا، مارشل لا بھی لگا، سیم پیج کی بات بھی ہوئی، لیکن اس سسٹم کے سب سے بڑے اور فیصلے یہ نے جو خود آپ کہہ دیا ساری کہ نشاندہی سسٹم شفیع جان کولیپس کر صاحب کر چکا رہے ہے۔ ہیں، آپ خود بھی اس کا پارٹ رہے ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب نے خود باہر آ کر جب حکومت سے آئے تو انہوں نے کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس وقت کہتے رہے سیم پیج ہے، ہمیں فضائل بھی بتاتے رہے سیم پیج کے، پھر کہا گیا کہ ہماری حکومت کے خلاف سازش ہوئی۔ سو تمام سیاسی جماعتیں جس پارٹ کا حصہ رہی، وہ جو آپ کا 4 سال 3.5 سال تھا، آپ بھی اسی کا حصہ رہے، آپ بھی کوئی تبدیلی نہیں لائے بلکہ اس کا ہی حصہ بن گئے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے جو باتیں کی، اور پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی ایکسیپٹ کیا کہ غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، اور انسان جو ہے ہمیشہ غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ آپ جب غلطیوں کو اینالائز کرتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں، تب بھی آپ آگے بڑھتے ہیں۔ غلطیاں ہر سیاسی جماعت سے ہوئی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ جماعتیں غلطیاں کر کے بار بار وہی غلطیاں دہرا رہی ہے، جس کی مثال موجودہ جو لوگ اقتدار پہ براجمان ہے 17 سیٹوں کے ساتھ، اس کی بہترین اگزامپل یہی ہے۔ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہماری حکومت تھی ہم نے سٹرگل کی۔ اگر ہماری حکومت آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3.5 سال کے اندر ہی ختم کر دی گئی تھی، اس کی ایک مین ریزن یہی تھی کہ ہم قانون کی حکمرانی کی طرف جانا چاہتے تھے۔ بارہا عمران خان صاحب اس بات کا تذکرہ بھی کرتے تھے، کچھ چیزیں ہم سے مس مینج ہوئی جس کا ہم نے اقرار بھی کیا، اسی کا خمیازہ اس وقت ہم بھگت رہے ہیں۔ نواب تیمور تالپور صاحب، روٹی، کپڑا اور مکان سب سے پرانی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی، اور یہی مسائل آج ہیں پاکستانی عوام کو، اور پھر ہر الیکشن کمپین میں بھی انہی مسائل کو دہرایا جاتا ہے۔ آج جب 79 ایئرز گزر چکے ہیں تو لوگ منا تو رہے ہیں 14 اگست، لیکن ان کے مسائل کم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔
مسائل تو میں سمجھتا ہوں جب تک سانس ہے تو مسائل تو رہیں گے. میں نہیں جانتا کسی ایسے شخص کو، پاکستانی ہو، انگریز ہو، انڈین ہو، ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، جس کے مسائل کبھی سارے حل ہو گئے. مسائل تو میرے خیال سے جب تک سانس ہے تب تک حل نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ جو کچھ حکومت کر سکتی ہے اسے اپنے سٹیزنز کے لیے کرنا چاہیے. ان کو روڈ رستوں کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، انہیں پبلک ٹرانسپورٹ کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان کو گیس بجلی کے سستے بل ملنے چاہیے. تو بہت سی ایسی چیزیں آپ نے بات کی، روٹی کپڑا اور مکان کی، تو یہ تو ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا، جو نعرہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لگوایا تھا، اور اس نعرے پہ ہمیں ووٹ ملے، اور اس نعرے پہ ہم آج بھی قائم دائم ہیں. میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں واحد ملک کا واحد صوبہ سندھ ہے جس نے مفت 21 لاکھ گھر بنا کے دے رہے ہیں غریب جو ہے عورتوں کے نام پہ، ویڈوز کے نام پہ، ہماری بہنوں کے نام پہ. اور اس 21 لاکھ گھروں میں سے 11 لاکھ گھر مکمل کر کے ہم نے ہینڈ اوور بھی کر دیے ہیں. باقی کوئی 10 لاکھ گھر میرے خیال سے بچے ہوئے ہیں، تو ان پہ بڑی سپیڈ سے کام ہو رہا ہے. تو بالکل جیسے میں نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کہاں جا سکتے تھے. عمران مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ شاید انگریزوں کا دور بہتر تھا. میں اپنے بڑے بھائی سے اس بات پہ ایگری بالکل نہیں کروں گا، کیونکہ آج جب ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو سوچ کے نہیں، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، انہوں نے اپنے تئیں نہیں کہا، لیکن ایک اور چیز ہے کہ آپ کی جماعت 1973 کا آئین لے کر آئی، 18ویں ترمیم کروائی، 26ویں کروائی، 27ویں کروائی، لیکن ایک گیپ موجود ہے جس کو اشرافیہ کہتے ہیں. ایک ایسا گیپ بھی موجود ہے، ایک ایسا طبقہ ہے جس کو ٹیکس دینا چاہیے وہ نہیں دیتا، عام عوام ٹیکس دیتے ہیں، سیلری کلاس ٹیکس دیتا ہے. ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو کامران مرزا صاحب سے میں نے جیسے ذکر کیا، آپ سے بھی ذکر کرتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کا یہ مسئلہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے وہ لیڈران جو کہ امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں، بڑے لیڈران ہوتے ہیں، وہ علاج باہر کے ملک جا کے کراتے ہیں، پاکستان میں عام غریب عوام علاج کراتے ہیں، ان کے بچے باہر جا کر پڑھتے ہیں، پاکستانی عوام یہاں پر رول رہے ہوتے ہیں، یا وہ مسائل جو عام عوام کے ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے لیڈران کے مسائل نہیں ہیں. تو یہ گیپ تو موجود ہے، اور اس گیپ کو کلیئر کرنے کے لیے بھی کبھی کوئی ترمیم نہیں لائی گئی. لیکن یہ تو ایک سوچ کی بات ہے، حقیقت کی بات ہے، سوچ سے زیادہ میرے خیال سے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میں جانتا ہوں جن کو اگر بخار بھی ہوتا ہے تو وہ بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں ملک سے باہر جانے کا. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو بڑے میجر ایشوز ہوتے ہیں، اور ان کے پاس مال و دولت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، سیاستدان بھی ہیں، وہ اپنا علاج یہیں سے کراتے ہیں. میں اپنا اگزامپل آپ کو دے سکتا ہوں، میرے سارے علاج پاکستان سے ہوتے ہیں، سندھ سے ہوتے ہیں، کراچی سے ہوتے ہیں. کتنوں کے میں نام لوں. شرجیل میمن صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس نے پورا اپنا علاج NICVD سے کرایا. مجھے پرابلمز ہوئی، میں NICVD گیا. میرے رشتہ دار سب NICVD جاتے ہیں. پر کسی کے ذہن میں ایک فطور ہے باہر جانے کا، تو اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو بہانہ ختم کر دینا تیمور طالپور صاحب، اعلان کریں کہ آپ کے بچے یا تمام سیاسی رہنماؤں کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ سرکاری اسکول کیسے نہیں ٹھیک ہوتے، یہاں سے علاج کرانا شروع کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ سرکاری ہسپتال کیوں نہیں ٹھیک ہوتے. قانون بنا کر یہ بہانے ہی ختم کر دینا. سر آپ لوگ جب یہ بات کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہونا کرنا ہی آپ لوگوں نے ہے جو اسمبلیوں کا حصہ ہیں. نہیں، یہ قانون نہیں بن سکتا. یہ قانون غیر اسلامی میں سمجھتا ہوں ہوگا. ہمارے ایجوکیشن منسٹر سردار شاہ، ان کی جو بیٹی ہے وہ بھی گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہی ہے. جیسے وہ وزیر بنے تھے انہیں اسی وقت اپنی بیٹی کو گورنمنٹ اسکول میں داخل کرایا تھا، تو ایک اچھی چیز تھی. پر یہ آپ کسی پہ مثبت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کی طرف سے، ان کے رسول کی طرف سے ہدایت ہے کہ پڑھو، علم حاصل کرو، علم کے لیے دنیا گھومنی پڑے، دنیا گھومو. تو ہم کسی سر پہ یہ قانون پھر کیا جائز ہے کہ یہ سرکاری خاص طور پر جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں ان کی تنخواہیں 300-200% بڑھا دی جائیں؟ کیا یہ پھر قانون میں جائز ہے کہ ان کے پاس اتنی مہارت ہوں؟ یہ سب کچھ جائز ہے پھر؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس فیور میں نہیں ہوں کہ سیاستدانوں کی، MPs کی، MNS کی تنخواہیں بڑھائی جائیں. پر آج بھی اگر آپ چیک کریں گے کسی پاکستانی سیاستدان کی تنخواہ اور اسے کمپیئر کریں گے اور دنیا میں کسی بھی ملک سے، تو اس کا شاید 20% بھی نہیں ہوگا. تو تنخواہیں کوئی اتنی بڑی نہیں ہیں، مہنگی نہیں ہیں.
میں تو سمجھتا ہوں کہ تنخواہیں ایم پیز ایم کو اٹھانی ہی نہیں چاہیے، پر جو تنخواہ ایم این ایز یا ایم پیز کو مل رہی ہے ان میں کوئی ایسی جو ہے وہ بڑی تنخواہ نہیں ہے کہ اسے ملک کو نقصان ہو رہا ہو۔ ہم اپنا ٹیکس چوری اگر بند کریں، ہم اگر اپنے ایکسپینسز کم کریں، گورنمنٹ کے خرچے کم کریں، تو اس سے بہت بہتری ہو سکتی ہے۔ ایم پی ایس ایم این ایس کی سر میں آپ کو بتاتا ہوں جو اقتصادی سرویز آتے ہیں، پھر کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف بھی جاؤں گا۔ اقتصادی سروے کے مطابق پاکستان کی فی کا سالانہ آمدنی $1901 ہے، یعنی ایک عام شہری کی اوسط ماہانہ آمدنی تقریباً $158 یا تقریباً 44,000 روپے بنتی ہے ایک شخص کی، اس کو اگر مجموعی طور پر ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ پھر پاکستان میں ایک رکن پارلیمنٹ کو $3,530 سے زائد ماہانہ رقم ملتی ہے، جو خطے کے ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ سر ان کو کیوں ملتی ہے، بات یہ ہے کہ باقی لوگوں کو کیوں نہیں ملتی ہے۔ ایک مزدور کی ماہانہ کم از کم تنخواہ اس سال کے بجٹ میں تقریباً 40,700 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن تمام مزدوروں کو یہ ملتی نہیں ہے۔ یہ درد ہے سر، یہ کیا اسلامی ہے؟ یہ غیر اسلامی نہیں لگتا کیا ہمیں؟ یہ تو جب سے ہمارا ملک بنا ہے تب سے ایشوز ہیں۔ آپ کو زمانہ یاد ہوگا جب منیمم سیلری جو ہے وہ 7,000 ہوتی تھی، پھر بڑھتے اب 40,000 پلس ہو گئی ہے۔ پر میں سمجھتا ہوں 40,000 سیلری تو بالکل بھی کسی کے گھر بار چلانے کے لیے تو ناکافی ہے۔ پر ملک ہے، ہمارے پاس ایشوز ہیں، ہمارے پاس پرابلمز ہیں، جس قسم کی انفلیشن ہے آپ کے میرے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں تو ایسا کوئی بندہ نہیں جانتا جس کی 1,00,000 1.5 لاکھ کی سیلری اور وہ بیچارہ خوشی سے اپنا یہ مہینہ گزارتا ہو، اپنے بچوں کو آرام سے کھلا پلا سکتا ہو۔ تو آف کورس دیر آر پرابلمز، دیر آر ایشوز، اللہ کرے گا بہتری آئی۔ ناظرین پروگرام میں بھی شامل کریں گے ایک بریک، اور اسی گفتگو کو یہاں سے ہی بریک۔ خوش آمدید سینیٹر ناصر بٹ صاحب، ایک تو آپ کو بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو، دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی موجودہ معاشی سیاسی تمام حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پھر یہ سسٹم کیوں کولیپس کر گیا؟ 79 ایئرز میں ہم کیوں نہیں اس سسٹم کو بحال کر پائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو سب پاکستانیوں کو، پاکستان میں رہنے والے اور باہر ملک بسنے والوں کو یہ خوشی 14 اگست کی مبارک ہو آزادی کی۔ اور دوسری بات یہ، آپ کس نے کہہ دیا سسٹم کولیپس ہو گیا؟ یہ سسٹم کولیپس ہو گیا کہ پاکستان آج کدھر کھڑا ہے؟ وہ آپ کی حکومت کی کابینہ کے ایک سینئر وزیر نے کہا، جو کہ کابینہ کے سینئر وزیر ہیں، انہوں نے کہا کہ سسٹم تو اس میں ایک وزیر کا اپنا خیال کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے خیال کے لیے یہ تو نہیں کہ وہ جو کہہ رہے، بات یہ ہے آپ مجھے بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، پاکستان وہ بہتر تھا جو یہ لوگوں سے ہم نے جب یہ ڈیفالٹ کرنے لگے تھے تو ایک جمہوری طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اس کو ہٹا کے ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا۔ دنیا کہہ رہی تھی ہم نے بچا لیا، اب سب سیاسی کی باتوں نے، پیپلز پارٹی نے، ایم کیو ایم نے، باقی جو مسلم لیگ ہے، اب سسٹم اس نکل ہے، بہتر ہوا ہے۔ یہ جس نے کہا سسٹم کولیپس ہو گیا ہے، آپ مجھے بتائیں، ہم یہاں جہاں آج کھڑے ہیں، آج ہم پاکستان چاہے وہ میڈیٹر بھی بنا ہے، اس نے امریکہ اور ایران کی جنگ رکوائی ہے، آج ہم ایک معاہدہ کر رہے ہیں، دفاعی معاہدہ، جس میں سعودیہ شامل ہے، ترکی بھی شامل ہے، اور میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ ایران بھی شامل ہوگا، باقی لوگ۔ یہ پاکستان کا سسٹم ڈیفالٹ کر گئے۔ پتہ نہیں آپ لوگ میڈیا میں بیٹھ کر پوچھ تو خطا کو بھی کیا کریں، بات کو کیا کریں۔ اچھا ناصر بٹ صاحب، آپ کے وزیروں نے کہا، ہم نہیں کہہ رہے، ہم نے ان کو کوٹ بھی کر دیا کہ جو آپ کی کابینہ میں بیٹھے 2 وزیر، ایک کراچی بیٹھ کر ایک اسلام آباد بیٹھ کر کہتے ہیں، کیا یہ وہ سسٹم ہے جس میں تقریباً 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا یہ وہ سسٹم ہے جس میں آپ کے حکومت کے ایک اور وزیر کہتے ہیں کہ جو 8,000 ماہانہ کما رہا ہے وہ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے، وہ خط غربت سے نیچے نہیں آتا بلکہ وہ اس سٹینڈرڈ پہ گرتا ہے؟ کیا یہ سسٹم ہے جس کا وعدہ کر کے آپ الیکشن میں ووٹ لے کر آتے ہیں؟ کیا یہ وہ سسٹم ہے جس میں 90 کی دہائی میں آپ لوگ کہتے رہے ہیں کہ مسٹر 10%، پھر بعد میں کہتے رہے ہیں کہ ہم پیٹ پھاڑ کے نکال لیں گے، آج ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، آج کسی کو ذمہ داری نہیں دے رہے، کسی پر ذمہ داری نہیں ڈال رہے، اپوزیشن میں ہوتے تو سب چور ہیں، ضرورت پڑے تو سب اتحادی ہیں؟ آپ میڈیا کا یہی پرابلم ہے، ان کو صرف چاہیے ہوتا ہے کہ ایک دن کے لیے ہمیں کچھ کہتے ہیں نا کہ ویور زیادہ مل جائے۔ مجھے بات بتائیں ذرا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، 2018 میں جو لوگ آئے تھے، جو ان کو لے کے آئے تھے، کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 3 مہینے میں ہم ملک ٹھیک کر دیں گے؟ یہ ہماری ٹیم ہے، ارسطو ہے، اسد عمر،
یہ 90 دن میں پاکستان بڑا آگے چلا جائے گا, گرین پاسپورٹ کی عزت ہو جائے گی. کیا کیا انہوں نے 3 سال میں؟ 3 سال میں انہوں نے اس کابل ملک کو نہیں چھوڑا کہ ہم سر لوگوں نے 2022-23 میں آپ آئے, تقریباً 70-75% قرضہ بڑھ چکا ہے. اس 2018 سے پہلے آپ 2 سیاسی جماعتیں رہیں, دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی تھی, یہ مسائل تب بھی قائم تھے پاکستان پر. مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف سیاسی جماعتوں سے, دیکھیں میں پی ٹی آئی سے بات کروں گا تو وہ آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں گے, میں آپ سے بات کروں گا تو آپ پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہرائیں گے. آپ دیکھیں کہ ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی رولنگ کلاس ہے اس کے ایک الگ پاکستان ہے, اور جو پاکستان کا عام شہری ہے اس کا ایک الگ پاکستان ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں رولنگ کلاس کے بچے پاکستان سے باہر رہتے ہیں, وہ سیاستدان نہیں, وہ بیوروکریسی بھی ہے, وہ دیگر بھی جو تمام اس رولنگ ایلیٹ کلاس کا حصہ ہے, ان کے بچے یا وہ خود باہر سے علاج کراتے ہیں, لیکن ایک عام پاکستانی کو یہاں پر ہی دھکے کھانے پڑتے ہیں. نہیں, ہم بھی ادھر ہی علاج کراتے ہیں بھائی جان. آپ تو امریکہ چھوڑ کے, لوگ برطانیہ چھوڑ کے پاکستان میں علاج کرانے آتے ہیں کہ وہاں این ایچ ایس کا حال وہ بھی برا ہے, لیکن میں اس مسئلے پہ نہیں جاتا. مجھے آپ بتائیں, یہ آپ کیوں نہیں کہتے کہ اس وقت کا پاکستان وہ جو لوگ لائے تھے, ہمیں کوئی ملک ہم سے بات نہیں کرتا تھا. آج ہماری خارجہ پالیسی کیا آپ سمجھتے ہیں اسے بہتر نہیں ہے؟ ایک چھوٹا سا فیکٹ کور کرتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کے رکن کی تنخواہ 76,000 روپے سے بڑھا کر 4 لاکھ روپے کر دی گئی, اور اسی سال میں ایک مزدور کی تنخواہ 3 سے 4 ہزار روپے بڑھائی گئی ہے. مزدور کی ابھی 40,000 سے کم تنخواہ نہیں ہے. آج آپ ججز کے الاؤنس بھی بڑھ گئے ہیں. اگر ملک میں غربت ہے تو اس کے لیے بندہ سوچتا ہے, کرتا ہے, کچھ نہ کچھ اس کے لیے ضرور کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں, ہم نے مل کے اس ملک کو بہتر لانا ہے کہ آپ نے کسی پہ الزام لگا کے اس ملک کو جو چلتی چیز ہے اس کو بھی روکنا ہے؟ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے, دنیا ہمیں ریکگنائز کر رہی ہے. پہلے ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہے نا دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں, اب کہا جاتا ہے ہمارے ہاں ہم ایک امن پسند ملک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, کیا پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصافی تمام مسئلوں کی جڑ رہی, اسی نے آ کر دودھ اور شہد کی نہروں کو روک دیا, ان کے رخ بدل دیے, ان کو سکا دیا؟ نہیں, ہم سارے اس مسئلوں کی جڑ رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, دل میں ہاتھ رکھ کے بتائیں, جس وقت یہ مسلط ہوئے آر ٹی ایس بند کر کے, کیا ملک بہتر حالت پہ نہیں چل رہا تھا؟ ناصر بٹ صاحب, ایک تو کامران مرتضیٰ صاحب جواب دے دیں. میں کامران مرتضیٰ صاحب سے جواب لے کے دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. فارم 47 کا الزام آپ پر ہی لگتا ہے اور آپ کی اتحادی حکومت ہی لگاتی ہے, آپ کے ساتھ بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہی لگاتے ہیں. ہم اس پر بات کر لیتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب اپنا جواب کمپلیٹ کیجیے گا. ہاں, ایسا ہے کہ تحریک انصاف میں لوگ کوئی آسمان سے تو نہیں آئے تھے. میرے اور آپ جیسے لوگ تھے, ہم سارے جو ہے نا اسی معاشرے کے افراد تھے, اور ان پہ بھی جو ہے نا اسی طرح سے ان میں بھی اچھائیاں اور برائیاں اسی طرح سے تھیں جو مجھ میں اور دوسروں میں یا آپ میں یہ موجود ہیں. ان کو بھی اسی طرح سے لایا گیا تھا جس طرح سے باقیوں کو لایا گیا ہے. صرف یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ اب جو ہے فارم 47 ہوا ہے, یہ پہلے بھی جو ہے نا اسی سے ملتا جلتا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اور اختیار کیا جاتا ہے. پاکستان کے بڑے مسئلوں میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ووٹ کو جو ہے کبھی بھی اس کو عزت نہیں ملی ہے. اس کا تقدس جو ہے وہ ہمیشہ وائلیٹ ہوا ہے. یہ درست ہے آپ کی بات کہ ہم اپنی تنخواہیں بیٹھ کے پتہ نہیں کتنے گنا بڑھا لیتے ہیں, اور وہ غلط طریقہ ہے. ہم نے اس کو اپوز بھی کیا تھا, مگر وہ جو آپ جو اماؤنٹ بتا رہے ہیں وہ بالکل وہ درست نہیں ہے. $3200 پر منتھ کا جو آپ بتا رہے ہیں وہ بالکل درست نہیں ہے. یہ تقریباً ہم جو پہلے لے رہے تھے جب یہ نون کی گورنمنٹ نے بڑھائی اور جس کو اپوز کیا گیا ہماری طرف سے, پہلے لے رہے تھے 1 لاکھ سم تھنگ تھا, اب 5 لاکھ سم تھنگ ہے. یہ بڑھی ہے اور غلط طور پہ بڑھی ہے, اور اس کو قطعاً جو ہے نا وہ اس کو اپروو نہیں کیا جا سکتا. وجہ یہ ہے کہ اگر ایک عام آدمی کی, آپ کی یا آپ جیسوں کی یا مزدوروں کی, یا فرض کریں کہ میں پارلیمان میں نہ ہوتا, مجھ جیسوں کی بھی تنخواہ اتنی ہی بڑھتی تو پھر تو ٹھیک تھا یہ فارمولا. مگر یہ فارمولا جو ہے نا وہ صرف پارلیمان کے ممبرز پہ, ججز کے اوپر, یا اور جو ہے نا اس طرح سے جس کو اشرافیہ کہتے ہیں اس ملک میں, یا جو اس میں جو ہے نا اس میں بینیفٹ میں شریک ہیں جو پاکستان بننے کے بعد لوگوں نے اٹھائے, ان کے لیے یہ غیر مناسب ہے. بالکل اسی طرح سے ہونا چاہیے جیسے عام لوگوں میں. اس کے لیے آپ جو ہے نا, ہم ایران کی مثال لے لیں. ایران میں جو ہے وہ ان کے رہبر کی تنخواہ جو ہے, یا ان کے پاس شاید آپ کو اپنا ذاتی گھر بھی نہیں ملے گا.
اسی طرح سے اور جو ان کے لوگ جو ہے نا لائم لائٹ میں ہیں وہ بالکل اسی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں جس طرح سے باقی لوگ گزارتے ہیں. تو اگر ہمارے میں بھی اگر اس طرح سے کر لیں, اگر بھوک ہے, آپ اس کے لیے بلکہ ایران پہ کیوں جاتے ہیں, نبی کی زندگی پہ جائیں کہ جب اگر کسی نے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوتا تھا تو 2 پتھر نبی کے پیٹ پہ بندھے ہوتے تھے, یعنی ان کا فاقہ دو روز کا ہوتا تھا, اگر دوسروں کا فاقہ 1 روز کا ہوتا تھا. تو سب سے بڑا آئیڈیل اگر ہمارے لیے کوئی ہو سکتا ہے, ہمارا اپنا نبی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے ہم کو جس دن ہم نے یہ کلچر اپنا لیا, اس دن میرا خیال ہے اس ملک کا معاملہ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا. یہ کلچر ہم نے نہیں اپنایا, اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں, اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ میرا اور بٹ صاحب کا یا باقی ساتھیوں کا قصور ہے. یہ پاکستان جب سے بنا ہے اسی طرح سے جو ہے نا ایک طبقہ جو ہے وہ مزے میں رہا ہے, اور باقی جو ہے نا عام عوام جو ہے وہ مزے نہیں کرتے رہے. اس معاملے کو ٹھیک کرنا ہونا چاہیے تاکہ یہ آزادی کے جو بینیفٹ ہے وہ سب پہ یکساں تقسیم ہو سکے یا ان کی صلاحیتوں کے مطابق تقسیم ہو سکے. شفیع جان صاحب, تنقید نہیں لیکن ایک نظریاتی طور پر کچھ چیزیں میں جاننا چاہتا ہوں. وہ جو غلطیاں آپ کہتے ہیں ہمارے دور حکومت میں ہم نے کی, جس میں ہم نے بعد میں سیکھا, آپ نے بعد میں بھی وہ غلطیاں دہرائی. بعد میں عمران خان صاحب کہتے ہیں مذاکرات کریں گے تو انہی سے کریں گے. آج بھی حکومت مذاکرات کی دعوت دیتی ہے تو آپ نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں ان کے پاس اقتدار نہیں ہے یا پاور نہیں ہے یا وہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے. آج بھی آپ انہی غلطیوں کو جن کا آج آپ ذکر کر رہے ہیں اسی کی طرف رجوع بھی کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ تو سامنے دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. ان سے ہم نے جب بھی بات کی ہے انہوں نے ہمیشہ ہمیں ایک ہی رسپونڈ کیا ہے کہ ہم پوچھ کے بتائیں گے, ہم ان سے ڈسکس کریں گے, ہم ان کے سامنے یہ سچویشن رکھیں گے, اور کبھی رپلائی بیک نہیں کیا. ہم نے کئی دفعہ مذاکرات کو مطلب موقع دیا. گوہر صاحب 3 دفعہ چیزوں کو آگے لے کے بڑھے. اچکزئی صاحب جب نومینیٹ ہوئے ایز اے پوزیشن لیڈر تب بھی انہوں نے مذاکرات کی طرف کوشش کی, لیکن وہ چیزیں جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکی. اس کی مین ریزن یہی تھی کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ صرف ڈمیز ہیں, یہ صرف ڈمیز ہیں, اور ان کو بٹھایا اس لیے گیا ہے کہ یہ دکھایا جائے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے. ناظرین, ایک شارٹ بریک کی طرف بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھی موجود ہیں. بعد خوش آمدید. بٹ صاحب, ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو بھی سوال یا جو بھی کرائٹیریا یہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے, عدد و شمار ڈسکس کیا جا رہا ہے, یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے, کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 40% سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, اور یہ واضح طور پر جب ہم باہر سڑکوں پہ جاتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے, ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں. دوسرا, 2.5 کروڑ بچے پاکستان میں اسکولوں سے باہر ہیں. اعداد و شمار میں آئیں گے تو اور بہت سے سرویز اور بہت اعداد و شمار ہوں گے. ایک عام پارلیمنٹیرین یا سینیٹر کتنی تنخواہ لیتا ہے؟ چلے میں ویسے ذاتی طور پر تو آپ سے نہیں پوچھنا چاہتا تھا, لیکن کتنی تنخواہ ہے آپ کی, کتنے اثاثے ہیں, کتنی امارات ہیں کسی بھی پارلیمنٹیرین یا سینیٹر یا جو بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کتنی تنخواہ لیتے ہیں؟ سر, میں نے پالیسی نہیں بنانی اس ملک کی. سر, میں نے نہیں دیکھنا کہ یہاں پر لوگ کتنا, میں نے عوام کو جواب بھی نہیں دینا سر. میں عوام کے ٹیکس کے پیسے سے بھی نہیں سر گزارا. میں عوام کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ نہیں لیتا سر. آپ بھی عوام کو جواب دیں. آپ سنیں نا, آپ تھوڑی سی میری بات سن لیں. آپ بھی عوام کو وہ چیزیں بتائیں جو اچھی ہو رہی ہیں, وہ بھی چیزیں بتائیں جن میں خرابیاں ہیں, اور جو پاکستان میں بہتری ہوتی ہے وہ بھی بتائیں کہ پاکستان میں بہتری لائیں گے تو ہم سب. دیکھیں, میں ایک بات سر, دیکھیں, میں اپنے پروگرام میں نہیں بلکہ پورے میڈیا میں بشمول اپنے پروگرام میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی, یہاں پر ہم جب سے یہ خارجہ پالیسی اور جب سے ہم نے یہ جنگ جیتی ہم بات کر رہے ہیں, اس پہ روز بات کر رہے ہیں. پنجاب حکومت کو اچھا کام کرتی ہے, ہم بتاتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. سندھ حکومت, کے پی, بلوچستان, کہیں بھی کوئی بھی سیاسی جماعت اچھا کام کرتی ہے ہم بتاتے ہیں. پارلیمنٹ میں کوئی اچھا بل پیش ہوتا ہے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں, اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں, آپ لوگ اسے یہاں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب سر میرا سوال ہے, اس کا جواب دیتے ہیں سر. دیکھیں, پارلیمنٹیرین تو سب سے آسان ہدف ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری تنخواہ اگر 4 لاکھ ہے, 3 لاکھ ہے, 5 لاکھ ہے, مجھے بتائیں کہ ہم اپنی تنخواہ نہیں بھی لیتے. جب پی ایم صاحب نے پچھلے دنوں انہوں نے روک دی تھی پارلیمنٹ کی تنخواہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جو پیٹرول ملتا ہے وہ بھی ختم ہے, ہر چیز. جب یہ حالات ہوئے تھے امریکہ اور ایران والے, تو ہم سب ساتھ دیتے ہیں اور ہونا بھی یہی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پاکستانی سب جب ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی ملک کی بہتری کے لیے ایک دوسرے کے ٹانگیں نہیں کھینچنی. بٹ صاحب دیکھیں, میں ایک دکھ یہاں پر رو رہا ہوں, اس عوام کا دکھ جس سے ہم روز ملتے ہیں, اس عوام کا دکھ جس پہ ہم سال میں کئی دفعہ سنتے ہیں کہ بجلی کا بل نہ دینے کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی. ہم سنتے ہیں کہ
اس نے 2 وقت کی جگہ 1 وقت کی روٹی کھانا شروع کر دی. اس عوام سے ہم ملتے ہیں, اس کا دکھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اور اس کے اندر وہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یہاں پر کوئی بھی ہو, عدلیہ ہو یا آپ کسی کو بھی کہہ لیں, اس سب کا فیصلہ اس پارلیمان نے کرنا ہے, اور اس پارلیمان کے آپ ممبر ہیں. جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں ہونی چاہیے وہ آپ کر دیں. دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ ہم بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ہمیں سب کو عوام کا پہلے سوچنا چاہیے. جو ہمیں عوام ووٹ دیتی ہے, جب الیکشن آئے تو ہمیں وہ سوچنا ہو کہ جو پارٹی بہتر ہے اس کو ہم ووٹ دے کے آگے لائیں. پاکستان کی ترقی اسی میں ہے, اور سب سے پہلے ہماری سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے ملک کی بہتری کے لیے یونانیمسلی سوچیں. آج دیکھیں اپوزیشن جو ہے, ہم اس سے بات کرتے ہیں, آپ کے سامنے ہے, پی ایم صاحب نے کہا ہے ہم سے بات کریں, کمیٹی بنی ہے, وہ نہیں آتے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. بھائی آپ نے کس سے بات کرنی ہے؟ شفیع جان صاحب, پی ایم ایل این, یہ جیسے ناصر بٹ صاحب ابھی ذکر کر رہے ہیں, تمام مسائل کی جڑ جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے, خاص طور پر پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. میں ماضی کے حوالے دوں تو اس پروگرام کا وقت کم پڑ جائے گا. حوالے اتنے, ایک زمانے میں پی ایم ایل این کہتی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ پیٹ پھاڑ کے کرپشن کا پیسہ باہر نکالیں گے, مسٹر 10% بھی کہا گیا. ضرورت پڑی تو اتحاد کر لیا. پھر پاکستان تحریک انصاف بھی ان اپوزیشن کے ان تمام لوگوں کو, پی ایم ایل این کیو یا دیگر تمام لوگ جن پر تنقید کرتی تھی, ضرورت پڑی تو اتحاد کر لیا. ایک عام پاکستانی جب آپ کی تقریریں سنتا ہے اور آپ کے عملی طور پر کام دیکھتا ہے تو وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے, وہ کنفیوز رہتا ہے. اور حکومت سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ جو 3.5-4 سال آپ کی حکومت رہی, تمام تباہی اس میں ہوئی. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے تو بیٹھنے سے کبھی انکار نہیں کیا. ہاں, تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم گراس روٹ لیول سے یہاں تک پہنچے ہیں, ہم بات چیت پہ, مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں. ہم نے تو 3 دفعہ مذاکرات کو ٹائم دیا. گوہر صاحب چیزوں کو آگے لے کے بڑے ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے. اچکزئی صاحب چیزوں کو آگے لے جانے کی انہوں نے کوشش کی, وہ سود بند ثابت نہیں ہوئی. ہمارے پاس آپشن کیا رہا ہے؟ آج یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, جب بھی ہماری تحریک مومنٹم پکڑتی ہے ان کو مذاکرات یاد آ جاتے ہیں. ہم نے تو پچھلے 2 سال سے ڈاکٹر صاحب کوئی بھی تحریک نہیں چلائی. ایک چھوٹی سی چیز آخر میں آپ سے ایک سوال کا جواب جاننا چاہوں گا. آپ کو کیا لگتا ہے, اقتدار آپ کے پاس بھی رہا, صوبائی اقتدار بھی آپ کے پاس ابھی ہے, پاکستان تحریک انصاف سے سب سے بڑی غلطی کیا ہوئی اب تک؟ تمام سیاسی جماعتوں سے, آپ نے بھی کہا کچھ غلطیاں ہوئیں, آپ کو لگتا ہے یہ نہ کرتے تو بہتر پرفارم ہو جاتا؟ دیکھیں, وہ تو عمران خان صاحب بھی ایڈمٹ کرتے, اگر ہم کمزور حکومت ایکسیپٹ نہ کرتے اور ہم اقتدار نہ لیتے تو شاید تحریک انصاف کے حق میں وہ فیصلہ بہتر ہوتا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے شفیع جان صاحب, کامران مرتضی صاحب, نواب تیمور تالپور صاحب اور سینیٹر ناصر بٹ صاحب. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.